نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر اذان سننے یا اذان دینے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ اذان کو سنا تو اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے کہ اگر تو حج کے مہینوں کے اندر اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو پھر اس کی تعبیر حج ادا کرنے سے دی جاتی ہے کہ ان قریب یہ حج کرے گا، یا اذان سنے یا اذان دے، دونوں صورتوں میں یہ حج پر جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اذان کو سنا یا اذان دی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اذان سننے یا دینے والا چغلی کھائے گا، کسی کی چغلی کرے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر اذان سننے یا دینے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کا اعلان انتقال سنے گا، کسی کی فوتگی کا اعلان سنے گا یا کسی کی فوتگی کا اعلان کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں اذان کو سنا یا اذان کو دیا تو اس کی ایک تعبیر جنگ کی تیاری سے بھی دی جاتی ہے کہ ان قریب جنگ کی تیاری ہوگی، کسی دشمن سے کہیں نہ کہیں لڑائی واقع ہوگی۔ اسی طرح خواب میں اذان کا سننا یا اذان کا دینا چوری ہو جانے کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح خواب میں اذان کا سننا یا اذان کا دینا بلندی مرتبہ کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر اذان کا سننا غیر شادی شدہ کے لیے یا اذان کا دینا شادی شدہ کی علامت و شادی ہونے کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر خواب میں اذان سنے یا اذان دے تو اس کی ایک تعبیر اچھی اور سچی خبریں سننے سے بھی، اچھی اور سچی خبریں سنانے سے بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے اذان دی لیکن قبلہ رخ دینے کی بجائے کسی اور رخ اذان دے رہا ہے، یا عربی زبان میں اذان دینے کی بجائے اپنی زبان کسی اور زبان میں اذان دے رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی اور آدمی اس کے سامنے جھوٹ بولے گا یا کوئی اور آدمی اس سے کسی بھی آدمی کی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں غیر قبلہ اذان دی، قبلہ رخ کی بجائے کسی اور رخ کو کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، یا عربی کی بجائے کسی اور زبان میں اذان دے رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس کے علاقے کے اندر بدعات پھیلیں گی اور سنت کی خلاف ورزیاں ہوں گی، یا خارجی لوگ، بے دین لوگ عام ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں عورت کو اذان دیتے ہوئے دیکھے کہ وہ جامع مسجد میں، کسی بڑی مسجد میں اذان دے رہی ہے، یا خاتون خود کو، اپنے آپ کو مسجد میں اذان ہوتے ہوئے دیکھے، تو پھر اذان دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر بہت بڑی بدعت پھیلے گی، یعنی کوئی بدعات عام ہوں گی، سنتیں چھوڑ دی جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بچوں کو اذان دیتے ہوئے دیکھے، بڑوں کی بجائے بچے اذان دے رہے ہیں، یہ سنیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہوگی وہ جاہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی اور بے وقوف لوگ حاکم بن بیٹھیں گے، جس سے ملک کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ولایت، سرداری، عہدے کا اہل آدمی، حکومت کرنے کا اہل آدمی خواب میں مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا، اس کی آواز جہاں تک پہنچے گی، وہاں تک اس کی حکومت، سلطنت، اس کی وزارت، اس کی افسری اور اس کا آرڈر چلے گا۔ اور اگر خواب دیکھنے والا حکومت یا سرداری یا عہدے کا اہل نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے لیکن یہ دشمنوں پر غالب آئے گا۔ اور اگر یہی خواب تاجر آدمی دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو تجارت میں خوب نفع ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اذان سنے یا اذان دے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کوئی دعا کرے گا، کوئی نیک کام کرے گا، کوئی اطاعت اور فرمانبرداری والا کام کرے گا، شیطان کی چالوں سے، شیطان کی تدبیروں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی غیر مسلم ملک میں، کافروں کے ملک میں، علاقے میں اذان دے رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کافروں کے علاقوں میں تبلیغ کر رہا ہے یا تبلیغ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ وہ کنویں کے اندر اذان دے رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا بدعت پھیلا رہا ہے، یا جاسوس ہے، یا یہ بدعت پھیلا رہا ہے، دین کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دیندار، متقی، پرہیزگار آدمی خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اذان دینے والا لوگوں کو نیک کام کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا،
اور اگر فاسق و فاجر گناہگار آدمی خواب میں اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اذان دے رہا ہے اور اس کی اذان کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا ظالم ہے، ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو پڑوسی کی چھت پر اذان دیتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنی پڑوسی کی بیوی سے خیانت کرے گا، اس کے ساتھ کوئی نا انصافی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو بیت اللہ کی چھت پر اذان دیتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا یا تو بدعتی ہے، بدعت کا ارتکاب کرے گا، یا یہ صحابہ کرام سے بغض اور عداوت رکھنے والا ہے، صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ لیٹ کر اذان دے رہا ہے، اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کی شادی ہوگی، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی لوگوں کی غیبتیں کر رہی ہے اور اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بازار کے اندر اذان دیتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا چور ہے، چوروں کا ساتھی ہے اور ان کی طرف سے جاسوسی کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بادشاہ کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کے دروازے پر اذان دے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ حق بات کی گواہی دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اذان دے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا شریک کار کوئی کاروباری ہے تو وہ جدا ہوگا، یا اگر کوئی شادی شدہ آدمی دیکھے تو اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی، طلاق ہو جائے گی، یا ویسے فوت ہونے کی صورت میں یا کسی اعتبار سے بھی جدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی ویران اور بنجر جگہ میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جگہ آباد ہو جائے گی اور وہاں لوگوں کی بہت کثرت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بیت الخلاء میں اور وضو خانے میں یا اسی طرح غسل خانے میں اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب یہ بخار میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اذان دے اور یا اللہ کا ذکر کرے بلند آواز سے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک لوگوں کے قریب ہوگا، ان کے قریب ہے، یہ قریب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اذان دے رہا ہے لیکن اذان کے الفاظ اس سے بدل رہے ہیں، وہ الفاظ نہیں جو عام اذان میں دیے جاتے ہیں، کوئی اور الفاظ دے رہا ہے، عربی کے ہیں لیکن وہ نہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی بڑھاپے کو پہنچے گا اور بڑھاپے میں اس کی عقل جاتی رہے گی، عقل میں فطور آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مجمع عام کے سامنے اذان دے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا ظالم لوگوں کو حق بات کی طرف بلا رہا ہے یا بلائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں اذان دی تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین میں سمجھداری حاصل کرے گا یا بادشاہ کی طرف سے لوگوں کو کسی کام کی طرف بلائے گا، دعوت دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اذان دیتے ہوئے اللہ اکبر کہنا بھول جائے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا بھول جائے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کے دشمن اس کے کسی عمل سے، کسی حرکت سے خوش ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اذان دی اور ساتھ میں اقامت اور تکبیر بھی کہی اور نماز بھی ادا کی تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اذان دیتے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو بہت پیسہ ملے گا اور اس کے پاس خوب مال آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اذان کے الفاظ میں کمی بیشی کرے، اضافہ کرے یا کم کر دے، اذان صحیح طرح سے نہ دے سکے تو پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کچھ خواب میں دیوار پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اذان دینے والا لوگوں کو صلح کی دعوت دے گا یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے گھر کی چھت پر اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ خواب میں اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھے یا کوئی آدمی اپنے بچے کو خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے والدین جھوٹ سے اور بہتان سے بری ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، ان کے ذمے کوئی الزام بھی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اذان کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا مذاق میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عقل ان قریب چھین لی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اذان کی آواز سنے اور بازار میں سنے کہ بازار میں ہے اور کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ بازار والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اقامت کہتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ تکبیر وہ کہہ رہا ہے، نماز جب کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس وقت تکبیر کہتے ہیں تو وہ تکبیر کہہ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا وعدہ وفائی کرے گا۔ یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرے گا،
یا مشکل حالات سے اچھی حالات کی طرف آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو دروازے پر یا چارپائی پر کھڑے ہو کر اقامت کہتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ ان قریب یہ مرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قیدی خواب میں اپنے آپ کو اقامت یعنی تکبیر کہتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ ان قریب وہ آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پہلے اذان دی، اس کے بعد اقامت بھی کہی، تکبیر بھی کہی نماز کے لیے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بدعتوں کو مٹا کر سنتوں کو زندہ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو بے وقت اذان دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اور جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اذان دے رہا تھا اور کسی نے آ کر اس کو اذان دینے سے روک دیا، اس کی اذان توڑ دی، کاٹ دی، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا کان کٹ جائے گا یا کاٹا جائے گا۔